آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج ایران کے لیے کتنا بڑا دن ہے۔ ایران کی نیوی نے آج ایک ایسا کروز میزائل انہوں نے ساری دنیا کے سامنے لانچ کر دیا ہے جس کو امریکہ کا ان کا باپ بھی نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا۔ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا میزائل سسٹم نہیں ہے جو ان میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کر سکے۔ یہ اتنے خطرناک کروز میزائل ہیں، اتنے خطرناک کروز میزائل ہیں کہ یہ بنا لیے ہوئے تھے ایران نے بڑی دیر کے، لیکن اب وہ دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے سرپرائز دیں گے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ اب یہ جو نیو میزائل ہیں ان کی کیپیبلٹیز ہیں کہ یہ حد سے زیادہ خطرناک بارودی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسٹیلتھ فیچرز ہے، اور یہ فیچرز ایسے ہیں کہ آپ ان کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا تباہ کن معاملہ یہ اب آ گیا ہے سامنے کہ سمندروں میں آپ کو پتا ہے کہ یمن نے کل 2 سٹرائک کیے تھے، اور وہ سٹرائک یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 36 گھنٹے پہلے یہ سٹرائک تھے، 24 سے 36 گھنٹے پہلے وہ اتنے خطرناک تھے کہ امریکہ کے ڈسٹرائر جو وہ ایران کے حملے کے لیے لے کر آیا تھا، یعنی اس پر جو ایران حملہ کرے گا اسرائیل پر، پھر اس کے بعد امریکہ نے اس جنگ میں کودنا ہے، تو وہ غالباً اس کے لیے لے کر آیا تھا، اس کو یمن نے تباہ کر دیا۔ اور یمن نے کہا کہ ہم نے ایسے میزائل مارے ہیں کہ یہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال امریکہ اس پر چپ تھا، ان کو پتا تو تھا کچھ ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے کہانی تو اب کھل کر سامنے آئی ہے، اور کہانی بڑی عجیب و غریب کھل کر سامنے آئی ہے جس کا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ابھی امریکہ کو نہیں پتا کہ آیا یمن نے یہ وہی میزائل لانچ کیے، یا آج ایران نے بتایا کہ اسٹیلتھ فیچرز کے ہیں، ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو سکتے۔ اب اسے ہوگا کیا کہ امریکہ کے وار ہیڈ والے سسٹم پرانے ہو چکے، یعنی امریکہ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں جہاز۔ ظاہر سی بات ہے ملٹری بیسز تو اس وقت کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، نہ تو عرب ممالک دینے کو تیار ہے، نہ کوئی اور دینے کو تیار ہے۔ تو کام وہاں پر یہ ہوا ہے کہ اس سارے سنیریو میں ان کے پاس ہوتا یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر آپ رکھتے ہیں، اسی کے اوپر آپ نے چھوٹا سا ایک رن وے ہوتا ہے، جہاز کو اڑانا ہوتا ہے، وہیں سے وہ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سٹرائک کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور یہیں سے سارے کا سارا سسٹم ہوتا ہے۔ ایران نے آپ اندازہ کریں کتنا وہ ایڈوانس ہو چکا ہے، اتنا ڈیفنس سسٹم بنا لیا ہے کہ آج انہوں نے بتائے ہیں کہ ہم یہ جو میزائل ماریں گے وہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کر دے گا۔ وہاں کھڑے کھڑے جتنے امریکہ کے F-35 F-18 F-22 وہ سارے کے سارے وہاں پر اڑا دے گا۔ اور آپ ایک بات بتائیے کہ زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی صلاحیت یہ ہے، سب سے زیادہ اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ دشمن کے وارشپس کو، ایئر کرافٹ کیریئرز کو، اور ان کے سمندروں کے اندر رہنے والے جتنے بھی یہ ڈسٹرائر، وارشپ اور یہ سارے جتنے بھی آلات ہیں ان کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں ایڈوانس میزائل سسٹم، ڈرونز، نیول کا ریڈار اس فلیٹ کے ساتھ انہوں نے لگا دیا ہے۔ اب امریکہ کیا، اسرائیل کے کوئی بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور سب سے خطرناک یہی صورتحال تھی۔ اب ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو جب ماریں گے تو ہمارے تو اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں F-35 اور یہ فلانا، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے نا کہ دنیا کے اندر یہ جتنے بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں ڈوبتے نہیں ہیں، ڈوبنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ان کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو تباہ کر دینا ہوتا ہے کہ اس قابل نہ رہیں کہ یہاں پر کوئی جہاز یا کچھ بھی کوئی کام کر سکے۔ جب آپ نے اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھ دی تو پھر تو صورتحال خراب ہوگی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی انٹیلیجنس کی حالت کیا ہے، کہ آپ یہ ذرا دیکھیے، یہ اسرائیل کے اخبار نے کہا کہ پاکستان شاہین 3 میزائل دینے کے لیے جا رہا ہے ایران کو۔ OIC کی میٹنگ کے اندر جو کچھ ہوا ہم نے وہاں سے انفارمیشن نکالی، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں تھا۔ پاکستان نے پہلی تو بات ہے انکار